اذا كنت في الثلث الاخير من الليل فتوضا وقم الى صلاتك التي تصليها فقل وانت ساجد یا علی یا عظیم یا رحمان یا رحیم یا سامع الدعوات یا مؤتی الخیرات صلی علی محمد وآل محمد وآتنی من خیر الدنیا والآخرہ ما انت اہلہ واصرف عنی من شر الدنیا والآخرہ ما انت اہلہ واذهب عنی ھذا الوجع وتسم المرض ثم قل فإنه قد غازني وأحزنني وألح في الدعاء فإن الله يسمع إلحاح الملحين. آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہو جائے، اب اس کو غور سے سنیے گا، اور آج پہلے ہی دن ہم اس لیے بیان کر دیں کہ یہ پھر رہ نہ جائے، ہم وہاں بیان نہیں کر پائے، اور یہ بڑی ہی اوتھینٹک روایت ہے، یہ موجز نما نسخہ ہے جو معصوم نے تعلیم کیا، اس کو میری جانب سے میرے اس ٹرپ کا تحفہ تصور کیجیے گا، اور ناچیز کو اور میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب جب آپ کو توفیق ہو یہ عمل انجام دینے کی تو مجھے اور میری فیملی کو دعا میں ضرور یاد کیجیے گا. اس لیے عرض کر رہی ہوں، میں نے کبھی کسی کو یہ زحمت نہیں دی، لیکن اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ یہ اتنا مجرب ہے، اتنا آزمودہ ہے، اتنا مستند ہے، اتنا معتبر ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر دعا رد ہوتی نہیں. اس لیے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. معصوم نے فرمایا اذا كنت في الثلث الاخير من الليل، جب تم رات کے آخری پہر میں قرار پاؤ. اب یہ ایوری سنگل نائٹ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، کوئی خاص رات نہیں، جو روزانہ راتیں آتی ہیں انہی میں سے جو بھی رات ہو، کوئی بھی رات. اذا كنت في الثلث الاخير من الليل، جب رات کا آخری پہر ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ آخری پہر شب جمعہ کو ہو. اگر تم یہ چاہو کہ اس کا کوئی رزلٹ تمہارے سامنے آ جائے، یعنی ادھر سے تم نے دعا کی اور ادھر سے استجابت کے آثار ظاہر ہو، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا فاستجبنا لہ. فا کا معنی کیا ہے؟ اس میں زمانی فاصلہ نہیں، سما میں زمانی فاصلہ ہے، فا میں زمانی فاصلہ نہیں. اسی لیے قرآن کریم نے جو یہ بیان فرمایا ہے، اور اس پہ علماء نے، ریسرچرز نے، اسکالرز نے، بڑے بڑے محققین نے کتابیں تحریر کر ڈالی ہیں. اذا سألک عبادی فإنی، اذا سألک عبادی عنی فإنی، فا اے میرے رسول بغیر کسی قید و شرط، اذا جس وقت سأل سوال کر، کا تجھ سے، عنی میرے بارے میں، عبادی میرے بندے، فا پھر کوئی فاصلہ نہیں. ان سے کہہ دو کہ جب مجھے پکارے فا اسی وقت اسی لمحے انی قریب مجیب، میں ان کے بالکل قریب ہی ہوں. اور کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ حیات سے زیادہ. کتنا قریب ہوں؟ باب دعا ہی میں معصوم نے تعلیم فرمایا کہ جب اللہ کو پکارو تو کہو یا من یحول بین المرء وقلبہ، اے وہ خدا جو انسان اور اس کے خیالات کے درمیان حائل ہے. خیال دل میں بعد میں آتا ہے، ارادہ ذہن میں بعد میں آتا ہے، اور خدا تک پہلے پہنچ جاتا ہے. وہ اتنا قریب ہے، وہ اقرب الاقربین ہے، قریب ترین سے زیادہ قریب ہے. تو وہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میرے بندے جب تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے ان سے کہو میں بہت قریب، بہت قریب. کتنا قریب ہو؟ پکارنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر تمہاری نیت خالص ہو، جذبے سچے ہو، اگر آنکھیں نم ہو، میری ذات پر اعتماد و اعتبار ہو، تو پھر میں تمہارے اشارہ چشم و ابروئی پر تمہیں عطا کرتا ہوں. میں تمہاری کیفیات قلبی سے آگاہ ہوں، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں. تو یعقوب نبی کے بیٹے اپنے باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا بارگاہ خداوندی میں ہمارے گناہوں سے طلب مغفرت کیجیے. تو جناب
याकूब ने बेटों को जवाब दिया, सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, वो नबी ये हक है, वो नुमाइंदा खुदा है। उन्होंने इतराज नहीं किया कि बेटा तुम खुदा से खुद बराह रास्त मांगो, बल्कि उन्होंने कहा सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, तुम्हारा तकाजा सही है, मैं दुआ करूंगा। सौफा का माना यानी मुस्तकबिल में दुआ करूंगा। तमाम सुन्नी शिया मुफस्सिरीन कुरान ने मुत्तफ़क़ा तौर पर बयान किया कि जनाब याकूब की मुराद इससे ये थी कि सौफा अस्तगफिरु लकुम रब्बी, सौफा अनकरीब दुआ करूंगा। मुराद ये थी कि अखरा दुआ को मुअख्खर किया इला सहरिल जुमुआ, जुमा की शब तक, शब जुमा तक, कहा कि मैं शब जुमा तक इसको मुअख्खर करता हूँ। तो मासूम ने फरमाया कि अगर शब जुमा हो तो सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर तुम चाहो कि उसके असरात फौरन जाहिर हो तो शब जुमा को खुदा की बारगाह में दुआ करो। और किस तरह से दुआ करो? आका ने फरमाया इज़ा कुन्ता फ़ी सुलुसिल आखिर मिनल लैल, रात को 3 हिस्सों पर डिवाइड करो, सनसेट से लेकर आज़ान फजर तक, सनराइज तक नहीं, आज़ान फजर तक। जब गुरूब आफ्ताब से लेकर फजर की आज़ान का जो शरई टाइम है अव्वल वक्त, उस तक रात को 3 हिस्सों पर डिवाइड करो। और अगर मसलन रात 9 घंटे की है बिलफर्ज, तो जो आखिरी 3 घंटे फजर के करीब, फजर से पहले आखिरी 3 घंटे, आका ने फरमाया फतवज़्ज़ा वक़ुम इला सलातिका लती तुसल्लीहा, वज़ू करो। और अगर तो तुम नमाज के आदी हो, आखिरी वक्त में फजर से पहले नमाज तहज्जुद पढ़ने के आदी हो, तो फिर तुम्हें अलग से नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं उसी नमाज के अंदर। और अगर नहीं आदी तो फिर तुम 2 रकत नमाज पढ़ो, बारगाह हक में 2 रकत नमाज हदिया करो। वइज़ा कुन्ता फ़ी सजदतिल अखीरति मिन अर्रकअतैनिल ऊलयैन फ़क़ुल व अन्त साजिद, और जब तुम 2 रकत नमाज पढ़ चुको तो 2 रकत नमाज का जो आखिरी सजदा होगा, चौथा सजदा होगा, क्योंकि हर रकत में 2 सजदे हैं, तो 2 रकत में 4 सजदे हैं, तो चौथा और आखिरी सजदा। फ़इज़ा कुन्ता फ़ी सजदतिल अखीरति मिन अर्रकअतैनिल ऊलयैन, 2 रकत नमाज के आखिरी सजदे में जब करार पाओ तो फ़क़ुल व अन्त साजिद, तुम खुदा को पुकारो इस हालत में कि तुम सजदे में हो, यानी नमाज पढ़ने, नमाज के जो अज़कार हैं वो आपने मुकम्मल कर लिए। सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, अगर दुरूद पढ़ने के आदी हैं वो भी पढ़ लिया। उसके बाद कहो, उसके बाद क्या कहो? उसी सजदे की हालत में या अलीयु या अज़ीम, या रहमान या रहीम, या अलीयो या अजीम, ऐ वो खुदा जो आली मर्तबत है, या अजीम ऐ साहिब अज़मत, या रहमान जिसकी रहमत दुनिया व आखिरत के लिए, या रहीम जिसकी रहमत खासा भी है आम्मा भी है, या सामिअ अद्दाअवात या मुअतियल खैरात, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आतिनी मिन खैरिद दुनिया वल आखिरह मा अंत अहलुहु वस्रिफ अन्नी मिन शर्रिद दुनिया वल आखिरह मा अंत अहलुहु व अस्रिफ अन्नी हाज़ल वजा। आका ने इरशाद फरमाया कि या अली या अजीम या रहमान या रहीम या सामिअ अद्दाअवात, या ए सामिअ सुनने वाले, दाअवात दुआ का प्लूरल है, या सामिअ अद्दाअवात ए दुआओं के सुनने वाले, या मुअतियल खैरात, मुअती कहते हैं अता करने वाले को, खैरात खैर का प्लूरल है, या मुअतियल खैरात ए कायनात के खैरात अता करने की सलाहियत रखने वाले खुदा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वातिनी मिन खैरिद दुनिया वल आखिरह मा अंत अहलुहु। वाह, आप मुतवज्जे हैं? वाह, आते अता कर तू नी मुझे, मिन से, खैरिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया की हुस्न खूबी, खैरात, महासिन, महामिद, कमालात, फजाइल, अच्छाइयाँ, ज़ेबाइयाँ, पसंदीदा उमूर, हसनात, उनमें से मा अंत अहलुहु, उतना
مجھے عطا کر دے جتنا تو عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جتنی تیری حیثیت ہے، جس کا تو اہل ہے، اس تناسب سے مجھے دنیا کے خیرات میں سے، دنیا و آخرت کے خیرات و حسنات میں سے عطا کر دے۔ وَاصْرِفْ عَنِّي مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، اور اصرف عنی، اصرف دور کر دے، عنی مجھ سے، من سے، شر الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے جتنے شرور ہیں، برائیاں ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، شیاطین ہیں، وساوس ہیں، جتنے ابتلاء و امتحان و بلا سے پیش آنے والے مشکلات ہیں، جتنا رنج ہے، تعب ہے، تکلیف ہے، حاسدین، مبغضین، معاندین، بدخواہ، برا چاہنے والے، ہر طرح کے تمام رذائل کو من شر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے تمام ناپسندیدہ امور کو وصرف عنی، مجھ سے دور کر دے، ما انت اہلہ، جتنا تو دور کر سکتا ہے، جتنی تیری طاقت ہے، جتنی تیری قدرت ہے، جتنی تیری توان میں ہے، اور اذہب، بھگا دے، انی، مجھ سے، حاضر، اس کو، حاضر وجہ، اس بیماری کو، وَتُسَمِّ الْمَرَض، اور پھر بیماری کا نام لو، اور اس کے بعد کہو اِنَّهُ قَدْ غَازَنِي وَأَحْزَنَنِي، پروردگار بے شک اس بیماری نے مجھے اپسٹ کر دیا ہے۔ غازنی غیظ سے ہے، مطلب ایک وقت آتا ہے انسان تنگ پٹ، چڑچڑا جسے ہم کہتے ہیں، بہت زیادہ ہو گیا ہے تکالیف کی وجہ سے، بعض افراد کے تو سکون میں، اطمینان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے مراتب ہیں، ایمان کے مراتب ہیں کہ جتنی مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اتنا زیادہ وہ ریلیکس ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو مشکل سے کوئی مشکل ہی نہیں، اس کو پریشانی سے کوئی پریشانی ہی نہیں، اس لیے کہ وہ نفس سے مطمئنہ ہے۔ لیکن یہ مقامات ہیں، یہ عرفانی مقامات ہیں، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنا اطمینان بڑھتا چلا جائے گا، جتنا ذات خدا پر توکل بڑھتا چلا جائے گا اتنا انسان کے اندر سکون بڑھتا چلا جائے گا، جتنا سینہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، جتنی سعہ صدر ملتی چلی جائے گی، جتنی سینے کو گشائش ملتی چلی جائے گی اتنا زیادہ پرسکون، جتنا عمیق اور گہرا اور ڈیپ سمندر ہوگا اتنا پرسکون ہوگا، اس کے اندر ہی طوفان اٹھیں گے، اندر ہی کمزور ہو جائیں گے، ساحل کو خبر ہی نہ ہونے پائے گی، تھوڑا سا پانی ہو ظرف میں، برتن میں، بہت چھلکتا ہے، بہت اچھل کود کرتا ہے، جتنا زیادہ پانی ہو اتنا سکون۔ انسان مومن تم کہو اِنَّهُ قَدْ غَازَنِي، یہ بسا اوقات انسان مسائب کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے، اس کا غصہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو غازنی اس کے معنی میں ہے، یعنی اس تکلیف نے مجھے اپسٹ کر دیا، وَأَحْزَنَنِي، اور میرے درد کو، دکھ کو ظاہر کر دیا ہے، وَأَلِحَّ فِي الدُّعَاءِ، اور معصوم نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے، جب یہ عمل انجام دو تو ڈٹ جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، پھر ہمت ہارنا نہیں، پھر دہلیز کرم سے لپٹ جاؤ، چپک جاؤ، پھر مسلسل اَلِحَّ فِي الدُّعَاءِ، مسلسل دعا کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، اس لیے کہ ہم دعائیں مبارکہ جوشن کبیر میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یسمع الحاء الملحین، وہ خدا ہے جو اصرار کرنے والوں کی دعا کو سنتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ تنگ نہیں پڑتا بلکہ جتنا ڈھیٹ ہو کے اصرار کر کے دعا کی جائے اتنا وہ پسند کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو اور مانگتے چلے جاؤ، مجھ سے مانگو
اور تھکو نہیں، تھکن محسوس نہیں کرو۔ آقا نے فرمایا جب تم یہ عمل انجام دو گے، بیماری کوئی بھی ہو، لیپریسی یا وائٹ پیچز کی بات نہیں، صرف اس سے مخصوص نہیں، دنیا کی کسی بھی نوعیت کی کتنی ہی سنگین سیریس بیماری یا مرض کیوں نہ ہو، وہ برطرف ہو جائے۔